بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن۔ قرآن پاک پڑھنے کے مختصر آداب کا خلاصہ یہ ہے کہ کلام اللہ شریف معبود کا کلام ہے، محبوب و مطلوب کا فرمودہ الفاظ ہے۔ جن لوگوں کو محبت سے کچھ واسطہ پڑا ہے وہ جانتے ہیں کہ معشوق کے خط کی، محبوب کی تقریر و تحریر کی کسی دل کھوئے ہوئے کے یہاں کیا وقت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو شیفتگی و فریفتگی کا معاملہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے وہ قواعد و ضوابط سے بالاتر ہے۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اس وقت اگر جمال حقیقی اور انعامات غیر متناہی کا تصور ہو تو محبت موزن ہوگی۔ اس کے ساتھ کہ وہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، اس سطوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو سلاطین کے دربار سے کچھ واسطہ پڑ چکا ہے وہ تجربے سے، اور جن کو سابقہ نہیں پڑا وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سلطانی فرمان کی ہیبت قلوب پر کیا ہو سکتی ہے۔ کلام الہی محبوب و حاکم کا کلام ہے، اس لیے دونوں آداب کا مجموعہ اس کے ساتھ برتنا ضروری ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولا کرتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور زبان پہ جاری ہو جاتا تھا، ھذا کلام و ربی، ھذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ ان آداب کا اجمال ہے اور ان تفصیلات کا اختصار ہے جو مشائخ نے آداب تلاوت میں لکھے ہیں، جن کی کسی قدر توضیح بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جن کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ بندہ نوکر بن کر نہیں، چاکر بن کر نہیں، بلکہ بندہ بن کر آقا و مالک، محسن و منعم کا کلام پڑھے۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے کو قرات کے آداب سے قاصر سمجھتا رہے گا وہ قرب کے مراتب میں ترقی کرتا رہے گا، اور جو اپنے کو رضا و عجب کی نگاہ سے دیکھے گا وہ ترقی سے دور ہوگا۔ آداب: مسواک اور وضو کے بعد کسی یکسوئی کی جگہ میں نہایت وقار و تواضع کے ساتھ رو بہ قبلہ بیٹھے اور نہایت ہی حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس لفظ سے جو اس وقت کے مناسب ہے اس طرح پڑھے کہ گویا خود حق سبحانہ تقدس کو کلام پاک سنا رہا ہے۔ اگر وہ معنی سمجھتا ہے تو تدبر اور تفکر کے ساتھ آیات وعدہ رحمت پر دعائے مغفرت و رحمت مانگے اور آیات عذاب و وعید پر اللہ سے پناہ چاہے کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ آیات تنزیہ و تقدیس پر سبحان اللہ کہے اور از خود تلاوت میں رونا نہ آئے تو بتکلف رونے کی سعی کرے۔ عربی شعر کا ترجمہ ہے: کسی عاشق کے لیے سب سے زیادہ لذت کی حالت یہ ہے کہ محبوب سے اس کا گلہ ہو رہا ہو، اس طرح کے آنکھوں سے بارش ہو۔ بس اگر یاد کرنا مقصود نہ ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کرے۔ کلام پاک کو رحل یا تکیہ یا کسی اونچی جگہ پر رکھے۔ تلاوت کے درمیان میں کسی سے کلام نہ کرے۔ اگر ضرورت پیش ہی آ جائے تو کلام پاک بند کر کے بات کرے، پھر اس کے بعد اعوذ پڑھ کے دوبارہ شروع کرے۔ اگر مجموعہ لوگ اپنے اپنے کاروبار مشغول ہوں تو آہستہ پڑھنا افضل ہے، ورنہ آواز سے پڑھنا اولیٰ ہے۔ مشائخ نے تلاوت کے 6 آداب ظاہری اور 6 باطنی ارشاد فرمائے ہیں۔ ظاہری آداب: اول غایت احترام سے باوضو رو بہ قبلہ بیٹھے۔ دوم پڑھنے میں جلدی نہ کرے، ترتیل اور تدویر سے پڑھے۔ سوم رونے کی سعی کرے چاہے بتکلف ہی کیوں نہ ہو۔ چہارم آیت رحمت و آیت عذاب کا حق ادا کرے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ پنجم اگر ریا کا احتمال ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف و حرج کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھے ورنہ آواز سے۔ ششم خوش الحانی سے پڑھے کہ خوش الحانی سے کلام پاک پڑھنے کی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ باطنی آداب: اول کلام پاک کی عظمت دل میں رکھے کہ ایسے عالی مرتبہ کلام ہے۔ دوم حق سبحانہ تقدس کے علو شان اور رتبت کبریائی کو دل میں رکھے جس کا کلام ہے۔ سوم دل کو وساوس و خطرات سے پاک رکھے۔ چہارم معانی کا تدبر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب تمام رات اس آیت کو پڑھ کے گزار دی: اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر مغفرت فرما دے تو عزت اور حکمت والا ہے۔